دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر 10 سال تک اصفہان کے ایک مدرسے میں گونگا بن کر بیٹھا رہا۔ اس کا بناوٹی گونگا پن ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے تھا۔ 10 سال بعد جب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے زبان کھولی تو امت مسلمہ میں ایک فتنہ بن کر ظہور پذیر ہوا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ 10 سال گونگا بن کر کیوں بیٹھا رہا اور کیسے اس نے درجنوں مسلمان مردوں اور عورتوں کے ایمان ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی کے سپرد کر دیے؟ یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے تاکہ نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہو بلکہ آپ کو بھی مفید علمی و معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہوں۔ شکریہ۔ دوستو، اس شخص کا نام تھا اسحاق اخرس مغربی۔ اسحاق اخرس شمالی افریقہ میں 2 صدی ہجری کی ابتدا میں پیدا ہوا۔ شروع ہی سے اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ قرآن پاک اور دوسرے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے انجیل، توریت اور زبور بھی پڑھی۔ مختلف شہروں میں جا کر مختلف زبانیں سیکھیں۔ وہ بڑا ذہین اور پر اثر گفتگو کا ماہر تھا۔ عربی اور فارسی روانی سے بولتا تھا۔ سحر، شعبدہ بازی اور دوسرے فنون میں ماہر ہونے کے باوجود اسے مناسب روزگار اور معاشرے میں صحیح مقام نہ مل سکا۔ اس خاطر وہ مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ شہر جانے کی بجائے شہر سے باہر عربی مدرسہ کے صدر دروازے پر گونگا بن کر بیٹھ گیا۔ طلبہ جب بھی دروازے سے گزرتے تو وہ انہیں بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا۔ شام کو طلبہ میں کھانا تقسیم ہوا، وہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اشاروں سے ایک طالب علم سے کھانا مانگا۔ طالب علم اسے اندر مدرسے میں لے گیا۔ اس نے طلبہ کو یہ بھی سمجھایا کہ وہ پردیسی ہے اور رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ طلبہ کو ترس آیا۔ اسے مدرسے میں ایک کمرے میں جگہ دے دی۔ وہ اس تنگ کمرے میں رہنے لگا۔ صبح اٹھ کر مدرسے میں جھاڑو دیتا اور تھوڑی بہت طلبہ اور مدرسین کی خدمت سر انجام دے دیتا۔ تمام طلبہ اس سے پرتکلف ہو گئے تھے۔ طلبہ کو اس گونگے کی حرکتیں بہت پسند تھیں۔ مدرسہ میں کیا، شہر میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جو اس سے مذاق نہ کرتا ہو۔ وہ پورے 10 سال خود ساختہ گونگا بنا رہا اور ان 10 سالوں میں اس نے کبھی کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ وہ بہترین گفتگو کرتا ہے اور بہت بڑا عالم ہے۔ ہر کوئی اسے مادرزاد گونگا اور بے علم جاہل سمجھتا تھا۔ اسحاق نے خفیہ طریقے سے ایک ایسا روغن تیار کر لیا تھا جسے چہرے پر ملنے سے چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ آخر ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے، مدرسے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا۔ کوٹھڑی میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر کونے میں پڑی ہوئی پوٹلی سے روغن نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر ملا، پھر ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے۔ اس نے 2 شمعیں بھی تیار کی ہوئی تھیں، جلدی سے انہیں بھی روشن کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ان شمعوں کی روشنی میں اس کا چہرہ بقع نور بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد چمک اور دل فریبی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی اچانک اور زوردار چیخ سن کر مدرسے کے تمام طلبہ اور مدرس بھاگ کر بدحواس ہو کر اس کی طرف دوڑے آئے۔ اسحاق مصلے پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور نہایت خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر طلبہ نہایت حیران اور پریشان کھڑے ہو گئے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو مادرزاد گونگا تھا۔ یہ ضرور کوئی بڑا بزرگ ہے۔ اس کا چہرہ بھی نور سے چمک رہا ہے۔ اس کی آواز میں بھی جادو ہے۔ ایسی اچھی آواز تو کسی قاری کی بھی نہیں۔ یہ قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ تمام طلبہ اور مدرس اس قسم کی باتیں سوچ رہے تھے۔ صدر مدرس نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔
وہ سب سے زیادہ اس کرشمے سے متاثر تھے۔ تمام طلباء پر صدر مدرس کا رعب تھا، لیکن وہ نہایت سادہ لو اور اہل زمانہ کی عادتوں سے بالکل ناواقف تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ عمائدین شہر کو بھی اس کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تمام حاضرین نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی شہر جا کر معززین کو اس کرشمہ قدرت کی اطلاع کی جائے تاکہ وہ بھی مشاہدہ کر کے اپنے دل کو منور کر سکیں۔ چنانچہ یہ تمام لوگ ایک جلوس کی شکل میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات چونکہ کافی گزر چکی تھی، اس لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ شہر کے چاروں طرف فصیل تھی۔ سب نے پوری کوشش کی کہ محافظ دروازہ کھول دیں، لیکن محافظ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ سب بے چین تھے کہ کس طرح شہر والوں کو اس عجوبہ روزگار واقعہ کا جا کر بتا سکیں۔ کسی نہ کسی طرح یہ جلوس شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں مکمل خاموشی تھی، گلیوں میں اندھیرا تھا، لیکن ان لوگوں کے پیروں کی آوازوں سے اصفہان کی گلیاں گونج اٹھیں۔ ان کے شور سے لوگ اپنے بستروں سے نکل کر گلیوں میں آ گئے کہ دیکھیں یہ کیسا شور ہے۔ لوگ حیران و پریشان تھے۔ جلوس کے شرکاء سے پوچھنے پر مادرزاد گونگے کے ایک دم بولنے، خوش الحانی سے قرآن پڑھنے، اس کے چہرے پر نور کی روشنی کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا۔ اسی طرح شہر کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو لیے۔ صدر مدرس سیدھا قاضی شہر کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ قاضی شور سن کر پہلے ہی دروازے پر آ گئے تھے۔ صدر مدرس نے سب کو خاموش کر کے سارا معجزہ قاضی سے بیان کیا۔ قاضی بھی سن کر بہت حیران ہوا۔ قاضی نے انہیں کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی شہر کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ پھر سب سیدھے والی کے محل کے باہر پہنچ گئے۔ والی بھی شور سن کر اپنے محافظوں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ قاضی اور صدر مدرس نے پورا قصہ سنایا تو والی نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر محل میں چلا گیا، لیکن پورے شہر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ٹولیوں میں مدرسے کی طرف آ رہے تھے تاکہ بزرگ کی زیارت کر سکیں۔ قاضی شہر بھی صدر مدرس کے ساتھ کچھ رؤسائے شہر کو لے کر مدرسے آئے تو باہر کا دروازہ بند تھا اور اسے تالا لگا ہوا تھا، لیکن اسحاق اندر تھا۔ قاضی صاحب نے باہر سے پکار کر کہا، حضور والا، آپ کو اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا ہے، ذرا دروازہ تو کھولیے۔ کتنے مشتاقان حال حضور کے دیدار کو حاضر ہوئے ہیں، ہم کو مایوس نہ لوٹائیے۔ یہ سن کر اسحاق بولا، اے کفل کھل جا۔ یہ کہتے ہی تالا خود بخود زمین پر جا گرا۔ اس کو دیکھ کر حاضرین کی خوش اعتقادی اور بھی بڑھ گئی۔ سب اسحاق کے روبرو مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسحاق کی بزرگی کے دبدبے کا ان پر اتنا اثر تھا کہ کسی کی جرت نہ تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالے۔ پورے کمرے میں خاموشی تھی، شمعیں اب بھی جل رہی تھیں۔ سب متحرانہ طور پر اسحاق کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ اب بھی دمک رہا تھا۔ بعض خوش اعتقاد تو سبحان اللہ کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے جا رہے تھے۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہی، پھر قاضی کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت ادب سے التماسانہ لہجے میں یہ کہہ کر کمرے کے سکوت کو توڑا، حضور والا، پورا شہر اس قدرت خداوندی پر سخت حیران ہے۔ اس بارے میں اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمائیے تو بڑی نوازش اور کرم فرمائی ہوگی۔ اسحاق پہلے ہی اس موقع کے انتظار میں تھا۔ اس موقع کو پانے کے لیے اس نے 10 سال انتظار کیا تھا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد نہایت شیریں انداز میں کہنا شروع کیا کہ میں مادرزاد گونگا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن پچھلے 40 روز سے القائے ربانی کے کچھ آثار نظر آنے لگ گئے تھے، اور آج کی رات تو خدائے عالم نے مجھ ناچیز پر علم و فضل کی وہ بہاریں کھول دیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے جن کو زبان پر لانے کی بالکل اجازت نہیں۔ البتہ مجھے صرف یہ کہنے کی اجازت ملی ہے کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے
उन्होंने पहले मुझे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने जवाब न दिया। मैं घबराया कि अल्लाह, ये क्या मामला है। एक फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, बिस्मिल्लाह कहकर जरा मुंह तो खोलिए। मैंने मुंह खोल दिया और दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा। फिर फरिश्ते ने एक सफेद सी चीज मेरे मुंह में रख दी, जो शहद से ज्यादा मीठी, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और बर्फ से ज्यादा सर्द थी। इसका हलक से नीचे उतरना था कि मुझ में कुव्वत गोयाई आ गई। फौरन मुंह से कलमा निकला कि मैं गवाही देता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्तों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तुम भी अल्लाह के रसूल हो। मैंने फरिश्तों से कहा, कैसी बात कर रहे हो? इससे सख्त हैरान हूँ, बल्कि मुझे सख्त शर्मिंदगी है। फरिश्तों ने कहा, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए नबी माबूस फरमाया है। मैंने फरिश्तों से कहा, अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मेरी नबूवत का क्या मानी? फरिश्तों ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मुस्तकिल हैसियत रखती है और तुम्हारी जिल्ली और बरूजी है। इसहाक बयान किए जा रहा था और हाजरीन मुंह खोले निहायत हैरानी से ये सब कुछ सुन रहे थे। इसहाक की गुफ्तगू का इन पर गहरा असर हो रहा था। फिर इसहाक ने कहा कि जब फरिश्तों ने जिल्ली नबूवत का मनसब तवीज़ किया, मैंने माजूरी जाहिर की। मैंने फरिश्तों से कहा, नबूवत के दावे में बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मौजा ना होने की वजह से कोई भी मेरी नबूवत को तस्लीम ना करेगा। फरिश्तों ने कहा कि वो कादिर मुतलक जिसने तुम्हें गूंगा पैदा करके मुतकल्लिम और फसीहो बलीग बना दिया, वो खुद लोगों के दिलों में तुम्हारी तस्दीक का जज्बा पैदा कर देगा। तुम्हारी तस्दीक के लिए जमीन और आसमान भी खड़े हो जाएंगे। इसहाक ने हाजरीन पर एक नज़र डालकर फिर कहा, मैंने ऐसी नबूवत के लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैंने फरिश्तों से कहा, मैं बगैर मौजे के नबूवत की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता। ये सुनकर फरिश्तों ने कहा कि अच्छा, मौजज़ात अभी लीजिए। जितनी आसमानी किताबें अंबिया पर नाजिल हुई, मौजे के तौर पे तुम्हें इन सब का इल्म दिया गया। इसके अलावा कई ज़बानें और रस्मुल खत तुम्हें अता किए गए। इसके बाद फरिश्तों ने कहा कि कुरान पढ़ो। मैंने जिस तरतीब में कुरान नाजिल हुआ सारा पढ़कर सुना दिया। फिर इन्होंने कहा, इंजील पढ़ो। मैंने इंजील भी पढ़कर सुना दी और इसी तरह तौरात और ज़बूर भी मैंने पढ़कर सुना दी। इन सब कुतब का मेरे दिल पर अलका हुआ था। फरिश्तों ने सुनकर कहा, अब कमर बांध लो और लोगों को अज़ाब इलाही से डराओ। ये कहकर फरिश्ते गायब हो गए और मैं नमाज और जिक्र में मशगूल हो गया। मेरे कल्ब पर अनवार और तजल्लियात का जो नज़ूल हो रहा है, इसके कुछ आसार मेरे चेहरे पर भी नुमाया हो गए हैं। फिर इसने एक नज़र मजमे पर डाली जो हैरत का निशान बने दम बखुद बैठे थे। इसहाक के बयान ने इनके दिल को बहुत मुतासिर किया था। बाज़ अहले ईमान तज़ब्बुब का शिकार थे। इसने अपने बयान की कामयाबी देखकर हाजरीन से कहा, अब मैं तुम लोगों को मुतनब्बे करता हूँ कि जो शख्स खुदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझ पर ईमान लाया, इसने फलाह पाई, और जिसने मेरी नबूवत का इनकार किया, इसने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बेकार कर दिया। ऐसे मुनकिर जहन्नुम का ईंधन हमेशा के लिए बना दिए जाएंगे। इसहाक की ये तकरीर सुनकर बहुत से लोग इसकी नबूवत पर ईमान ले आए। इस मजलिस में कुछ ऐसे अफराद भी थे जिन्होंने इसहाक को काज़िब कहा। सदर मदरस और दूसरे उलमा ने भी इसहाक की नबूवत का इनकार किया। उलमा इकराम ने अवाम को बहुत समझाया कि इसहाक काज़िब है, इस्लाम मुकम्मल हो चुका और किसी नए नबी की अब कोई गुंजाइश नहीं, ना जिल्ली और ना बरूजी की। कुरान और सुन्नत ही रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आम अवाम की एक खास तादाद ने इसहाक की नबूवत को तस्लीम कर लिया था। इस्फहान में इसहाक की मुखालफत शुरू हुई तो इसहाक अम्मान और बसरे की तरफ चला गया, जहां इसके बहुत से लोग मोतकिद हो गए। जब इसके पैरोकारों की तादाद काफ़ी हो गई
तो इसने अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर के अम्माल को बसरा, अम्मान और करीबी इलाकों से निकालकर खुद इन इलाकों का हाकिम बन गया। आखिरकार सख्त मार्का हुआ जिसमें इसहाक कत्ल हुआ और इस तरह नबूवत का ये झूठा दावेदार अपने अंजाम को पहुंचा।